السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اس کائنات کا خالق و مالک تنہا اللہ ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا اور انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ مالک نے پیدا فرمایا بغیر باپ کے، بغیر ماں کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مالک نے بغیر والد کے پیدا فرمایا، اور پھر پوری انسانیت کو ماں باپ کے ملاپ سے اس نسل کو چلایا۔ وہ چاہے قادر ہے اس بات پر کہ بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دے، وہ چاہے بغیر باپ کے پیدا فرما دے، وہ چاہے ماں باپ کے ملاپ سے انسانی نسل کو چلا دے۔ انسانیت اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور اس کی نسل آدم اور حوا سے چلی ہے۔ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ بندر تھے اور ترقی کرتے کرتے ایک انسانی روپ میں آ گئے، یہ کفر کا نظریہ ہے، یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ اس کا اعتقاد رکھنے والا مسلمان باقی نہیں رہتا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اللہ کے نبی سچے ہیں، اور وحی کے ذریعے ان کی تصدیق کی جاتی ہے۔ نبی سچے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور نبی کی سچائی پر جو مہر لگتی ہے وہ عرش والے اللہ کی طرف سے لگتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ایسے ہے گویا آپ نے اللہ کی بات مانی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بات کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں جس کی ہر بات ہم پر ماننا واجب ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگرد سے کہا کرتے تھے کہ میری ہر بات کو لکھا نہ کرو، پوچھ کے لکھا کرو کہ یہ جو بات میں نے کہی ہے کس دلیل کی بنیاد پر کہی ہے۔ مجھے اپنی بات کے خلاف اگر کوئی دلیل مل جاتی ہے تو میں اپنے اس مسئلے سے رجوع کر لیتا ہوں، کیونکہ امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، معصوم نہیں۔ وحی کے ذریعے کلام کرنے والے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ کی ہر بات ہمارے اوپر ماننا، آپ کے حکموں کے سامنے سر جھکانا یہ لازم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے ہر شخص کا مادہ تخلیق 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر وہ اتنی ہی مدت یعنی 40 دن جون کی صورت میں رحم کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ ثم یکون مضغہ مثل ذلک، پھر اتنی ہی مدت یعنی 40 دن وہ مضغہ کی شکل میں رہتا ہے۔
جس میں ریڑھ کی ہڈی کے نشان جیسے دانت سے چبائے کے نشان ہوتے ہیں اس کے مشابہ ہوتا ہے. ثم یرسل الملک، پھر ایک اللہ فرشتہ بھیجتا ہے، فینفخ فیہ الروح، وہ اس میں اپنی اللہ کے حکم سے روح پھونکتا ہے. اور پھر 4 چیزوں کے لکھے جانے کا حکم ہوتا ہے. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ، اور اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ 4 باتوں کو لکھ دے. اس کا رزق لکھ دو، اس کا رزق اس کے نصیب میں کتنا ہے اللہ کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنے حصے کے رزق کا آخری لقمہ بھی نہ کھا لے. اس کے نصیب کی ایک گھونٹ پانی اگر باقی ہے نا، موت نہیں آئے گی. مکمل رزق کھانا پینا اپنا پورا کر لے گا تب موت آئے گی. کتنی بڑی گارنٹی دی ہے اللہ مالک نے کہ اے بندے، جو تیرے نصیب میں میں نے لکھ دیا ہے وہ کھائے بغیر تو مرے گا نہیں. اس کے باوجود صبح شام کی دوڑے اس رزق کی تلاش میں لگی ہوئی ہیں یا نہیں؟ کوئی عیب والی بات نہیں. حلال رزق کمانا، اس حلال رزق سے اپنی اولاد کو پالنا، اپنے ماں باپ کو پالنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اگر یہ عیب ہے تو اس کے لیے جو رزق کی تلاش میں دوڑتا ہے رازق کو بھول جاتا ہے. جو سبب کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے، سبب اختیار کرتا ہے اور اپنے خالق و مالک کو بھول جاتا ہے. سادہ الفاظ میں کہہ دوں، 8:30 بجے ڈیوٹی پہ جاؤ تو روڈ بلاک ملیں گے. 5 بجے مسجد میں آ کے دیکھو مسجد خالی ملے گی. جہاں وعدہ ہے، جہاں اعلان ہے، جس بندے نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، اللہ کے ذمے میں چلا گیا. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کسی ملک کا بادشاہ کسی کو اپنا پرسنل مہمان بنا لے اور اعلان ہو جائے کہ یہ اس کے خاص مہمان ہیں. آپ جاتے نہیں حج پہ، ضیوف خادم الحرمین شریفین، ان کے خیمے الگ، ان کی بسیں الگ، ان کا پروٹوکول الگ، ان کا کھانا الگ، ان کی رہائشیں الگ. اور جو اس کوٹے میں آ جائے اس کی ٹور کیسی ہوتی ہے پھر؟ بادشاہ سلامت نے بلایا جی، نصیب والا آدمی ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کی. پھر انسانوں میں کتنا فرق ہو جاتا ہے اس کے درمیان. اور خالق و مالک کیا فرما رہا ہے، کیا اعلان ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوشخبری دی ہے، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت، اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے. اب اگر اسے کوئی تنگ کرے گا، اس پہ کوئی ظلم و زیادتی کرے گا، اس پہ کوئی دست درازی کرے گا تو اس سے بدلہ کون لے گا؟ یہ کس کی امان توڑ رہا ہے؟ اللہ کی. تو پیارے بھائی، اپنے خالق کو ہمیشہ یاد رکھیے، سبب کے پیچھے سبب استعمال کیجیے. صحابی نے آ کر پوچھا تھا، میرا جانور، میری سواری باہر ہے، میں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دوں؟ فرمایا اعقلھا، گھٹنا باندھ اس کا پہلے، ثم توکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کر. سبب اختیار کیجئے، رزق کی تلاش کیجئے، لیکن رزاق کو نہ بھولیے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اس نے فیصلہ کر دیا، روح پھونکی جاتی ہے، لکھ دیا جاتا ہے اس کا رزق کتنا ہے، وَأَجَلِهِ، اس کی عمر کتنی ہے، وَعَمَلِهِ، اس کا عمل کیسا ہوگا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، لکھ دیا جاتا ہے. فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی اور الہ برحق نہیں، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تم میں سے ایک شخص اہل جنت والے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال، نیکیوں والے کام کرتا ہے. حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ذراع، ایک بالشت کہہ لے اپنی زبان میں، اتنا باقی رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ،
تو اللہ کے علم کے مطابق جو لکھا ہوا ہے وہ اس پر غالب آ جاتا ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تو وہ جہنمیوں والے کام شروع کر دیتا ہے اور جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم ومعاہم ولا فیہم. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اہل جنت میں شامل فرمانا. اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تیرے در کے سوالی اور جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تمام اہل ایمان کو اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمانا. جب ہماری روح ہمارے جسم سے پرواز کرے تو ہم سے راضی ہو مولا، اور ہم تجھے راضی کرنے والے عمل کر رہے ہوں. ہم سب کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ یہ اعلان ہو مولا. تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے، ہم تک یہ بات پہنچی ہے. جس نے آخری الفاظ یہ ادا کیے اور اس کی روح پرواز ہو گئی، اللہ تو اس مومن کو معاف کر دیتا ہے اور اپنی جنت عطا فرما دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمانا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کوئی شخص جہنم والے لوگوں کے کام کرتا ہے. حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، اتنا ہی فاصلہ اس کا اور جہنم کے درمیان باقی رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، جو اللہ کے علم کے مطابق اس کے حوال لکھے ہوئے ہیں وہ غالب آتے ہیں. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ اہل جنت والے کام شروع کر دیتا ہے اور اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں انسان کی تخلیق کے مراحل، تقدیر کے معاملات اور آخرت کا انجام یہ بیان فرمایا. انسانیت کی ابتدا ابو البشر آدم علیہ السلام سے ہوئی، جن کے بارے میں قرآن مجید میں واضح اعلان ہے کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر سیدہ حوا کو پیدا کیا گیا، پھر ان دونوں سے، اس جوڑے سے انسانیت کی نسل چلی. مالک کا فرمان سنیے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے آدم علیہ السلام کی. جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا خالق و مالک نے بغیر ماں باپ کے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا. خلقہ من تراب، آدم کو کیسے پیدا کیا؟ تراب سے، مٹی سے. ابلیس نے کیوں سجدہ نہیں کیا تھا؟ یہی مقارنہ کر کے، یہ مٹی سے پیدا ہوا، میں آگ سے پیدا ہوا، میری شان تھوڑی سی اعلیٰ ہے، میں ادنا کو سجدہ کروں. اور یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. فرشتوں کا حکم ہوا، اللہ کا حکم حدیث ہے، اللہ کا آرڈر حدیث ہے، انہوں نے فوراً حدیث پہ عمل کیا اور سجدے میں گر گئے. شیطان نے اپنے قیاس کو، اپنی رائے کو استعمال کیا کہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن میری رائے یہ ہے. مومن کے سامنے جب اللہ کا حکم آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، مومن کی شان یہ فوراً سر جھکاتا ہے. پھر میں نہیں، میں، میری قوم، میرا قبیلہ، میری برادری، میری عادت، قوم کے رواج، فلاں اور فلاں کی باتیں، مومن کسی کو نہیں دیکھتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے. تو ایمان کے جذبات اس کی گردن کو جھکا دیتے ہیں، اور اگر وہ ایمان کے جذبات کو دبا کر عصبیت کو غالب کرتا ہے، قوم، قبیلہ، برادری، عوام، دوست، کسی اور کو فوقیت دیتا ہے، تو پھر وہ اس ایمان کی لذت سے محروم ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنا یہ ذہن بنائیے کہ جب بھی مجھے قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملے گا، وہ میرے مزاج کے خلاف ہو، وہ میری قوم کے خلاف ہو، وہ میری برادری کے خلاف ہو، وہ میرے ماں باپ کے، کسی کے بھی خلاف ہو، فرمان کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان کس کا ہے؟ مالک کا، خالق کا. اب کائنات کی ہر چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑا جا سکتا. جس نے یہ بنا لیا اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ مرتے ہی اللہ کی جنتوں کا مہمان بنے گا، کیونکہ یہ گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. پوچھا گیا وہ انکاری وہ کون ہوگا؟
کون ہے جو یہ کہے مجھے جنت نہیں چاہیے؟ جنت کی ایک بالشت دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے قیمتی ہے، کوئی جنت میں جانے سے انکاری بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے پیچھے چلا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ پرنٹ پہ اپنے قدم رکھے، آپ کے نقش قدم پہ چلتا گیا، آپ کے طرز پر اپنی زندگی کے اعمال درست کرتا گیا، یہ جنت میں جانے والا ہے۔ اور جس نے مصطفیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، حقیقت میں اس نے جنت کو چھوڑ دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے، آپ تو فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ گئے، مدینہ میں آپ کی قبر بن گئی۔ افضل ترین ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل ترین ہستی اللہ کی مخلوق میں، لیکن آپ بھی فوت ہو کے دفن ہو گئے۔ آپ تو نہیں ہیں، آپ کی احادیث ہیں، آپ نہیں ہیں، آپ کی احادیث ہیں۔ تو جو نبی کے طریقے پہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، صدقہ دے گا، بیوی سے معاملہ کرے گا، ماں باپ کے ساتھ کرے گا، قوم قبیلے سے کرے گا، وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ آپ نہیں ہیں اس دنیا کے اندر، وجود کے اعتبار سے فوت ہو گئے۔ آپ کی قبر مبارک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، لیکن آپ ہمارے ہر عمل کے اندر ایک رہنمائی چھوڑ کر گئے، اور وہ آپ کی سنت ہے، وہ آپ کی حدیث ہے۔ آپ نے بچے کی شادی کرنی ہے، رسول اللہ کو دیکھ لو، بیٹی کی شادی کرنی ہے، رسول اللہ کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کون ہے بد نصیب جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ وہ بد نصیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرتا۔ تو ملائکہ کی خاصیت کیا تھی؟ حدیث آتے ہی سجدہ ریز ہو گئے۔ اور شیطان کی خاصیت کیا تھی؟ حدیث آنے کے باوجود اس نے اپنی رائے کو استعمال کیا۔ تو ہمیشہ اہل الحدیث بنیے، حدیث کو سن کے عمل کیجئے، حدیث کے مقابلے پہ اپنی سوچ، قوم کی سوچ، برادری کی سوچ، کسی گروہ کی سوچ، اس کو کبھی بھی نہ اپنائیے، کیونکہ وہ گمراہی ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہے جیسے قوم نوح میں طوفان آیا تھا تو کچھ بچنے والے کشتی میں بیٹھے تھے۔ فتنوں کے اس دور میں اگر کوئی بچ سکتا ہے تو صرف وہی جس نے اپنا عقیدہ بنا لیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کی حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ انسان کا مادہ تخلیق، جسے نطفہ کہا جاتا ہے، وہ رحم میں پہنچ کر 40 دن تک اسی کیفیت میں رہتا ہے، گویا اس کا خمیر تیار ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوسرے مرحلے میں آتا ہے علقہ، جامد خون کی شکل، اور یہ بھی 40 دن تک اسی کیفیت میں رہتا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے مضغہ، یعنی گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، یہ حالت بھی 40 دن تک رہتی ہے۔ سوچئے کہ اللہ خالق و مالک ہر چیز پہ قادر ہے، اگر وہ چاہتا کن کر کے، کن کہہ کے انسان کو پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ ایک سیکنڈ کہ کروڑویں حصے کے اندر بندہ پیدا ہو جاتا، مالک کن کہہ کے پوری دنیا آباد کر سکتا ہے، پوری دنیا کو ملیا میٹ کر سکتا ہے۔ یہ تخلیقی مراحل جو ہیں، یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے درس ہے کہ اس کے اندر حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کو میرا خالق و مالک مولا جانتا ہے۔ یہ زندگی کی ترتیب ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک ہی لمحے میں ماں کے پیٹ کے اندر بچہ تیار ہو جائے فوری طور پر، تو ماں کا رحم اس کو برداشت کر سکے گا؟ یہ تو اللہ سے سٹیپ بائی سٹیپ تیار کر رہا ہے۔ آج وہ منی کا قطرہ ہے، پھر اس سے اگلی سٹیج ہے، پھر اس سے اگلی سٹیج ہے، رحم تیار ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ بچے کے حمل کو برداشت کرتا ہے۔ اور یہ مختلف مراحل ماں کے لیے ایک سہولت کا ذریعہ ہے، اور اس میں اللہ مالک کی قدرت، اس کی کبریائی کا اظہار بھی ہے کہ انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے تو تکبر اس کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ تو ہے کیا بھائی؟ تو دنیا میں جو کچھ بھی بن گیا، تو پوری دنیا کا بادشاہ بھی بن گیا، پوری دنیا کے خزانے بھی تیرے قدموں میں آگے، غور تو کر تو اصل میں کیا ہے؟ گندا پانی، کس طریقے سے اللہ نے تجھے پیدا کیا؟ اور جو انسان اپنی حقیقت پہ بار بار غور کرتا ہے تو اس کے اندر تکبر، غرور، غریب کو دیکھ کے منہ ادھر کرنا، اپنے جیسے کو دیکھ کے پورا ہاتھ ملانا، سینے سے لگانا، اور غریبوں کو دیکھ کے ہاتھ ہی نہ ملانا، ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کوئی بڑی ہستی آتی ہے تو اس کے مقابلے کے جو لوگ آتے ہیں برابر کے،
ان کو بڑے پیار سے بڑے محبت سے ملے گا، اور کوئی مزدور آ جائے، کوئی غریب آ جائے، کوئی فقیر آ جائے تو اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ تکبر اللہ کو اتنا برا ہے کہ تکبر کرنے والے قیامت کے دن کیڑیوں چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، لوگوں کے قدموں میں رولتے پھریں گے۔ یہ اللہ کی کبریائی کی چادر ہے، یہ اللہ کے لیے لائق ہے، انسان کے لیے عاجزی ہے۔ اور جس کا ایمان جتنا زیادہ ہو، جملے پہ غور کیجئے گا، جس کا ایمان جتنا زیادہ ہو اس میں اتنی عاجزی زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ ایمان پھل ہے، پھل جھکا دیتا ہے۔ آپ نے پھل دار درخت نہیں دیکھے؟ آم کا درخت جب وہ پھلوں سے لدا ہوا ہوتا ہے تو کیسے جھک جاتا ہے؟ اور جن درختوں پہ پھل نہیں لگتے، سفیدہ دیکھے آپ نے؟ ٹونڈ مونڈ سیدھے ہوتے چڑھتا ہے، اس کی ٹہنیاں نہیں جھکتی، کیوں؟ اسے پھل نہیں لگتا۔ اگر میرے دل پہ ایمان کا رنگ چڑھا ہوا ہے، نیکی کا پھل لگا ہوا ہے، تو میں غریب سے غریب آدمی کو، کمزور سے کمزور آدمی کو، سڑک صاف کرنے والے کو بھی دیکھوں گا تو میرے ہاتھ شکر کے لیے خالق کے سامنے اٹھیں گے، اللہ تیرا شکر ہے، یہ میری طرح کا انسان ہے، تو چاہتا تو مجھے یہاں کھڑا کر دیتا اور اسے میری سیٹ پہ بٹھا دیتا۔ یہ صرف تیرا کرم ہے۔ اور قربان جائیں مولا کی رحمت پہ، جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اتنا ہی اضافہ ہوتا رہے گا۔ جتنے اکڑو گے جتنی میں کرو گے، اتنے ہی ٹوٹتے جاؤ گے، اتنے ہی اس دنیا میں اور آخرت میں رسوا ہوتے جاؤ گے۔ اور جتنے جھکتے جاؤ گے خالق کے لیے، مالک کے لیے، عاجزی کرتے رہو گے۔ کسی کو کسی آزمائش میں دیکھو تو الحمدللہ الذی ابتلاک بہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے اس آزمائش میں ڈالا ہے اور مجھے بہترین انسان بنایا ہے۔ تو عاجزی ایک ایسا خزانہ ہے، کس کو ملتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان کا نور ہو۔ اللہ خالق و مالک قادر ہے انسان کو پانی کے قطرے سے بنایا نا، پھر یہ مر کے مٹی ہو جائے گا، تو جو پانی کے قطرے سے پیدا کر سکتا ہے وہ مٹی سے دوبارہ نہیں اٹھا سکتا۔ پانی سے ایک تصویر بنانا کتنی مشکل ہے، اور مٹی سے، گارے سے بنانا کتنا آسان ہے۔ انسانی عقل کے مطابق مثال دے رہا ہوں، اللہ کے لیے اعلی مثال۔ پانی سے کسی کو جی یہ پانی ہے، آپ اس سے کوئی تصویر بنا کے دیں، پریشان ہو جائے گا بندہ۔ اسے کو جی یہ مٹی کا گارا ہے، اس سے تصویر بنا دے، وہ فوراً ہی مٹی گوند کے آپ کو کچھ نہ کچھ بنا دے گا۔ سمجھ آ گئی مثال؟ اللہ کے لیے اعلی مثال۔ خالق کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ پانی کے قطرے سے بنائے۔ کسی چیز کا ہونا، سیمپل کا ہونا، سیمپل دکھا کے کچھ بنوانا، یہ تو ہو سکتا ہے نا۔ اصل کمال کیا ہے کہ سیمپل ہے ہی نہیں اور پھر بنا کے کوئی دے دے۔ وہ خالق جس نے اس انسان کو نہ ہونے سے بنایا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے حکم سے انسان بنا۔ اب تو ہے انسان، مر کے بھلے مٹی ہو جائیں گے، جس طرح وہ پانی سے پیدا کرتا ہے، وہ قادر ہے کہ اسی مٹی سے مجھے اور آپ کو منہا خلقناکم فیہا نعیدکم، اسی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹائے جاؤ گے، پھر اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں اس مٹی میں ملنے والا ہوں، اس مٹی سے بنا ہوں، اسی میں جانا ہے اور اسی سے میں نے دوبارہ نکلنا ہے، غرور اس کی کھوپڑی میں رہے گا۔ بادشاہ کی قبر ایک فقیر کی قبر برابر ہے۔ اگر اندر کے حالات تبدیل شدہ ہیں تو آپ کے اور میرے اعمال کی بنیاد پر قبر ایک ہی ہے۔ 5 سٹار قبر نہیں ہے کہ یہ 5 سٹار ہے اور یہ نہیں، یہ اکانومی کلاس ہے، غریب آدمی ہے، وہاں ایک ہی معاملہ ہے۔ فرق ہوگا تو آپ کے اور میرے اعمال کا۔ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، وہ اللہ ہمیں دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے۔ اچھا، یہ پوری، اب جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، خالق و مالک کے وجود کو نہیں مانتے، اللہ ہے ہی نہیں جی، ملحد ہیں، کمیونسٹ ہیں، دہریے ہیں، ان سے کہیے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی 1400 سال پہلے، انسان کی تخلیق کے سارے مراحل بیان کر دیے۔ تمہاری سائنس نے آج ترقی کر کے یہ رزلٹ نکالا کہ واقعی یہی مراحل ہیں، اس کے خلاف نہیں ہے، سائنس کی تحقیق اس کے خلاف نہیں ہے، تو کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے؟ کہ نہیں، ہم نہیں مانتے کہ کوئی خالق ہے،
بھائی آپ کی جیب میں موبائل ہے، یہ موبائل دلیل ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، یہ موبائل دلیل ہے۔ وہ پوچھیں گے کیسے؟ ہم کہیں گے اس موبائل کو کسی نے بنایا یا اپنے آپ بنا؟ اس کا کوئی بنانے والا ہے، کریٹر ہے؟ اس موبائل کو کوئی بنانے والا ہے؟ جی ہے۔ اپنے آپ بن گیا کہ نہیں؟ جی اپنے آپ تو نہیں بن سکتا۔ یہ موبائل کسی مقصد کے لیے بنا؟ کہتے جی بالکل مقصد کے لیے بنا۔ مقصد فیل ہو جائے کیا کرتے ہو؟ پھینک دیتے ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ موبائل چھوٹا سا جو آپ کی جیب میں ہے بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتا۔ یہ کائنات پوری بغیر بنانے والے کے بن گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی ملحد سے گفتگو ہوئی تو ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے، وہاں تک پہنچے، اپنے ٹائم پر نہیں گئے، تاخیر سے گئے۔ اس نے کہا جی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اتنے ٹائم پر پہنچ جاؤں گا، آپ ٹائم پہ کیوں نہیں آئے؟ کہا نہیں اصل بات یہ ہے کہ میں دریا کے کنارے پہ کھڑا تھا، میں ویٹ کر رہا تھا کہ کشتی آ جائے، کوئی کشتی نہیں آئی۔ اچانک درخت کٹنے شروع ہو گئے، وہ تختے بننے لگ گئے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑنے لگ گئے، پھر وہ کشتی بن گئی، پھر اس میں چپو بھی آ گئے، اپنے آپ درخت کٹ کے درخت کے لکڑیاں ڈنڈے بن گئے اور وہ جڑ گئے، کیلیں لگ گئی، کشتی تیار ہو گئی، میں اس میں سوار ہوا اور تمہارے پاس آ گیا۔ کہا جھوٹ بولتے ہو آپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ بغیر کسی کاٹنے والے کے درخت کٹ جائیں، تختے بھی بن جائیں، ڈنڈے بھی بن جائیں، کیلیں بھی لگ جائیں، ہتھوڑیاں بھی چل جائیں اور کشتی بن کے آپ کے سامنے آ جائے بغیر کسی بنانے والے کے۔ کہا مناظرہ ختم۔ مناظرہ اسی بات پر تھا نا کہ اللہ کا وجود ہے، تو نے خود مان لیا کہ ایک چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، یہ کائنات بغیر بنانے والے کے بن گئی۔ اپنے وجود پہ غور کریے، آپ کا وجود دلیل ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے۔ دیکھیے آپ نے جہاز میں اکثر سفر کیا ہوگا، میں اور آپ کس حیثیت میں ہیں، اپنی حیثیت پہ غور کریں۔ آپ نے جہاز میں سفر کیا ہوگا، جب بلندی پر جاتے ہیں، شہر کے اوپر جہاز پرواز کر رہا ہے، سڑک پہ لوگ چل رہے ہیں، نظر آتے ہیں آپ کو؟ جو گاڑیاں بھی چل رہی ہیں روڈ پہ وہ بھی کیڑیوں کی طرح ہلکی ہلکی لائٹنگ نظر آتی ہے۔ جتنی آپ بلندی پہ گئے اتنا آپ کا زمین پہ رہنے والوں کا وجود کم ہوتا گیا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک زمین ہے، آسمان کی مخلوق، کتنے سیارے اور ہیں، ان سب کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ کی کیا حیثیت ہے خالق کے مقابلے میں؟ وہ رحمان اور رحیم مولا ہے، اس نے آپ کو اور مجھے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، تم نے لوٹ کے ہماری طرف نہیں آنا؟ یہ حدیث دلیل ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، اور یہ دلیل ہے دہریوں کے خلاف جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے۔ اپنی سائنس پہ بھروسہ رکھتے ہو تو جاؤ سائنس کے ذریعے تحقیق کر کے دیکھ لو، انسان کی تخلیق ایسے ہی ہے۔ تمہیں تو آج مشینوں نے بتایا، آج کی تحقیق نے یہ رپورٹ دی، اور ہمیں خالق کے کائنات نے اپنے نبی کے ذریعے یہ 1400 سال پہلے ساری خبریں دے دی۔ جب میرا اور آپ کا خالق اللہ ہے بھائی، تو ہم نے لوٹ کر اسی اللہ کی طرف جانا ہے۔ تیاری کر لیجئے، تیاری کر لیجئے، کوئی پتہ نہیں اگلے ہفتے اس جگہ پر میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، آپ رہو گے یا نہیں رہو گے، ہم زمین کے اوپر ہوں گے یا زمین کے اندر ہوں گے۔ کبھی نہ بھولیے، تیاری کیجئے، اور تیاری کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے قرآن اور حدیث سے جڑ جائیے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، احادیث رسول کو ترجمے سے پڑھیے، اس پہ غور کیجئے، اور جو سبق ملتا رہے اس پہ ایمان لیتے رہیں۔ اس حدیث میں انسان کی تخلیق اور پھر انسان کا ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے جو 4 چیزیں لکھوانے کا آرڈر ہوا، بعض لوگوں کے لیے یہ شیطانی وسوسوں کا ذریعہ بن گئی کہ جی وہ دیکھو تقدیر میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، تقدیر میں یہ حدیث آپ نے سنا دی کہ وہ جنت کے قریب پہنچے گا پھر جہنم والا کام شروع کر لے گا، یہ جہنم کے قریب پہنچے گا پھر جنت والا کام شروع کر لے گا، تو پھر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی سوچ ہے۔ پیارے بھائی درست ہے یہ بات، تقدیر میں لکھا، تقدیر کو سمجھیے، یہ اللہ کا کامل علم ہے،
اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے راستے کھولے ہیں، نیکی کے بھی برائی بھی کے راستے کھولے، مسجد کا دروازہ بھی کھولا ہے، مندر کا بھی کھولا ہے، اب بدھ کو پوج لو یا اللہ کو پوج لو، راستے کھلے ہیں، دروازے کھلے ہیں، لیکن آپ جو کچھ کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کا کامل علم، اس کا نام تقدیر ہے۔ اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اسکول ٹیچر اپنے بچوں سے کہتا ہے یہ بچہ فرسٹ آئے گا، یہ بچہ فیل ہو جائے گا، رزلٹ آیا یہ واقعی فرسٹ آئے اور یہ واقعی فیل ہو گئے، اب جو فیل ہوا وہ جا کے استاد سے ڈنڈا اٹھا کے لڑائی شروع کر دے، استاد جی چونکہ آپ نے کہا تھا میں فیل ہو جاؤں گا، میں فیل ہو گیا، میرا کیا قصور ہے؟ قصور آپ کا ہے، آپ نے مجھے کہا تھا نا فیل ہو جاؤں گا۔ تو عقل مند کیا جواب دے گا اس کو کہ بیٹا استاد نے تیری حرکتیں دیکھ کر کہا تھا، یہ ٹائم پہ آتے ہیں، یہ سبق یاد کرتے ہیں، یہ روز کا ہوم ورک کرتے ہیں، یہ بڑی توجہ سے استاد کا لیسن سنتے ہیں، اور تو 5 دن اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھتا، کبھی ہوم ورک نہیں کرتا، کچھ یاد نہیں کرتا، تیرا سارا دھیان کھیل کود بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، تیری حرکتیں دیکھ کر استاد نے کہا کہ یہ پاس ہوگا اور یہ فیل ہوگا۔ اب استاد کا علم ناقص ہے، جس کو اس نے کہا فیل ہوگا وہ اس نے گھر میں بیٹھ کے تیاری کر لے، استاد کے سامنے نہیں کی، اس کا کامل علم تو نہیں نا، اسے ہر چیز کا پتہ تو نہیں۔ خالق و مالک میری اور آپ کی پیدائش نہیں، زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے انسانوں کی بلکہ پوری کائنات کی تخلیق لکھ چکا، تقدیر لکھ چکا ہے، اس کو پتہ ہے اس بندے نے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے کتابیں بھیجی، اللہ نے مجدد بھیجے، اللہ نے اپنی طرف بلانے کے لیے دعات بھیجے، لیکن کس بندے نے کیا کرنا ہے، اس نے جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ پہلے سے جانتا ہے، پھر وہ جو کرتا ہے اس کے مطابق رزلٹ پا لیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جی حدیث میں آ گئی اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اب حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے جو لکھا ہوگا نصیب میں۔ ایک دفعہ یہی سوال صحابہ نے بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا اعملوا، عمل کرو، عمل کرو، یہ عمل کی دنیا ہے، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر ایک کو اس عمل کی توفیق ملتی جائے گی جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا سمجھانے کے لیے اسی حدیث میں ہمارے پاس ایک اور درس بھی ہے، تقدیر کا معاملہ صرف جنت اور جہنم کا نہیں لکھا گیا کہ سعید ہے یا شقی، رزق کا بھی لکھا ہوا ہے، یہ کتنا کمائے گا کتنا نہیں۔ تو آپ نے کبھی دیکھا کہ رزق کے معاملے میں کوئی بندہ تقدیر کو بہانہ بنا کے گھر بیٹھے میرے نصیب میں لکھا ہے میں نے 20,000 ریال کمانے ہیں، میں ڈیوٹیاں کرتا پھرا، میرے نصیب میں لکھا ہوا نا تو اپنے آپ مل جائیں گے مجھے، میری تقدیر میں لکھا ہوا کہ آج رات میں نے روٹی گوشت کے ساتھ کھانی ہے، مل جائے گی اپنے آپ۔ اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں تو فوراً آپ کے دوست، آپ کے عزیز، آپ کے بڑے کیا بے وقوف، تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے لیکن آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی نا، آپ کو ڈیوٹی تو کرنی پڑے گی، جاب تو کرنی پڑے گی، جاب کرو گے، محنت کرو گے، پیسے کماؤ گے، لے کے آؤ گے، اس سے گوشت خریدو گے، اس سے پکاؤ گے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے گوشت کھانا ہے۔ تو کبھی بھی شیطان آپ کو رزق والے معاملے میں دھوکہ نہیں دے گا، وہاں دوڑ لگا کے رکھے گا آپ کی، اور جہاں نماز کا ٹائم، بھائی وہ حدیث میں آ گئے جنت میں جنت میں اللہ لوگوں کو دیکھا جائے گا، محنت کس بات کی؟ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، تقدیر اللہ کا کامل علم ہے۔ ہاں اللہ سے دعا کرتے رہیں، لا رد القضاء الا الدعاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور یہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ بندہ یہ دعا کرے گا، اس کا یہ فیصلہ اللہ اپنی رحمت سے تبدیل فرما دے کہ اللہ ہمارے نصیب میں کوئی ہمارے گناہوں کی وجہ سے کچھ برائی لکھی ہوئی ہے، اپنی رحمت سے اسے بھی بھلائی میں بدل دے۔ تو خالق و مالک انسان کا رزق اس کی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تبھی سے فیصلہ فرما چکا ہے، روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور اکثریت کو آپ دیکھیں گے الا من رحم ربی، وہ اللہ سے دور کیوں ہے، اللہ کے دین سے دور کیوں ہے؟ اس رزق کی تلاش کی وجہ سے۔ فجر کی نماز ہم جتنے بھائی بیٹھے ہیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکے، کتنوں کو جماعت سے نصیب ہوتی ہے اور کتنے محروم ہوتے ہیں؟ کیوں محروم ہوتے ہیں؟ جو رات دکان دیر سے بند ہوتی ہے تو آخر پھر سوشل میڈیا نے بھی ٹائم کھانا ہے، موبائل نے بھی کچھ وقت لینا ہے، تو سوتے ہی رات کے 12 بجے ہیں، اٹھتے ہی 8 بجے ہیں، 9 بجے ڈیوٹی پر جانا ہے، فجر نصیب نہیں، کس لیے؟ اس مال کے لیے، جس مال کا پہلے ہی فیصلہ ہو گیا۔
اس مال کی حیثیت کو پہچاننا ہو تو ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پوری دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں اس کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. یہ ایسے اللہ نے ڈی ویلیو کر دی. اچھا آپ نے کئی دفعہ گوگل پہ سرچ کیا کہ دنیا میں سب سے امیر آدمی کون ہے، نام نکلے ہوں گے کہ فلاں ملک کا فلاں بندہ وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر، پھر دوسرے نمبر کا، تیسرے نمبر کا، چوتھے نمبر کا، پڑھے ہیں نا یہ نام، دیکھا ہے کئی دفعہ اخبارات میں. اور اللہ کس کو دنیا کا سب سے امیر آدمی کہتا ہے؟ جو فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں ادا کر لے. فجر سے پہلے 2 سنتیں ادا کرنے والا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے قیمتی انسان وہ ہے جس نے فجر سے پہلے 2 سنتیں ادا کر لی. یہ رزق کا میرا اور آپ کا فیصلہ ہو چکا ہے. اچھا یہی سمجھانے کے لیے دوسری مثال، عمر کا بھی تو فیصلہ ہو چکا ہے نا. فرشتہ عمر کا بھی اعلان کرتا ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، کب مرے گا. اس کے باوجود دیکھ لیجئے ہم خطرات سے بچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. پیٹرول پمپ پہ پیٹرول کے لیے خطرہ ہے کہ آگ لگ جائے تو وہاں آگ بجھانے کے سامان ہوتے ہیں یا نہیں؟ گاڑیوں میں بھی ہوتے ہیں. ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں، کولیسٹرول تو نہیں ہائی ہو گیا، شوگر تو نہیں ہو گئی، بی پی تو نہیں شوٹ کر گیا، کرواتے ہیں. حالانکہ فیصلہ ہو گیا کب مرے گا. اس فیصلے پر کیوں نہیں صبر کر رہے؟ اگر صرف دین کے اوپر تنقید کرنی ہے تقدیر کو بہانہ بنا کر، تو تقدیر والی حدیث میں رزق کا بھی ذکر آیا اور عمر کا بھی ذکر آیا. کولڈ کریم استعمال کرتے ہیں سردیوں میں، اور گرمیوں میں فیئر اینڈ لولی. جلد کو بچاتے ہو دھوپ سے، سارا کچھ کرتے ہو. جب یہ اسباب اختیار کرتے ہو تو پھر شیطان کے اس دھوکے میں کیوں آتے ہو کہ جی نماز نہیں پڑھنی، قرآن نہیں سیکھنا، دین نہیں سیکھنا؟ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے. موت کا وقت برحق ہے، جب آنا ہے اس نے آ کر رہنا ہے. جس طرح اس سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہو اسی طرح جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرو. موت کوئی ایسی بری بات تو نہیں ہے، انسان اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس موت کے بعد ہی تو اللہ کا دیدار ہے. اس موت کے بعد جنت میں داخلہ ہے اور جنت کی نعمتیں. کسی نے کہا ہمیں جنت کا شوق دلوائیے، جنت میں کیا ہوگا؟ تو کہنے والے نے بڑا پیارا جملہ کہا، جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں محمد الرسول اللہ ہوں گے، میرے نبی کے چہرے کا ایک دیدار. اس کے سامنے اور کس فضل کو بیان کیا جائے کہ صحابی ہیں، نبی کے خادم بن کر دروازے پہ کھڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ تازہ پانی لے کر آیا ہے، میری خدمت کے لیے کھڑا ہے. خوش ہو کے فرماتے ہیں مانگ جو مانگتا ہے، کر سوال جو کرنا ہے. آج تو نے میرے جیسا آپ جیسا ہوتا تو کیا مانگتا؟ کوئی 2-4 مربع زمین ہی لے دے ہو، کوئی دنیا کا مال و متاع ہی دے دو. اور یہ سچی محبت کرنے والے میرے آقا کے خادم اتنی بڑی گارنٹی دی آپ نے، جو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا. مانگ کیا مانگتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگوں گا وہ مل جائے گا. تو پھر میں یہ مانگتا ہوں جیسے آج آپ کے دروازے پہ آپ کا چوکیدار، آپ کا خادم بن کر کھڑا ہوں، جنت میں مجھے اللہ آپ کا پڑوس عطا فرما دے، وہاں بھی آپ کے مکھڑے کا دیدار ہی کرتا رہوں، آپ کے دروازے کا خادم بن کر کھڑا ہو جاؤں، آپ کا پڑوسی بن جاؤں. آپ نے کہا کچھ اور مانگ لے، کہا اٹھتے نہیں ہاتھ اس دعا کے بعد. مانگ لیا جو مانگنا تھا. آپ نے کہا اچھا اپنی مانگ میں سچا ہے، کثرت سجود سے میری مدد کر، نفل زیادہ پڑھ، نوافل زیادہ پڑھ. تو جتنے زیادہ نوافل پڑھے گا تیری یہ محنت ہوگی، مصطفیٰ کی سفارش ہوگی، اللہ تجھے جنت میں میرا ساتھی بنا دے گا. تو جنت کی نعمت، میرے آقا کا دیدار، یہ تو میرے نبی نے خود فرمایا تھا کہ وقت آئے گا میں تمہارے اندر نہیں ہوں گا. پھر کسی کی خواہش ہوگی اہل ایمان کی کہ میری مال دولت دنیا سب کچھ لے لو، کاش سب کچھ لٹا کر میں مصطفیٰ کا ایک دفعہ دیدار ہی کر سکوں. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جنت کے اندر میرے اللہ کا دیدار، جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف اور میرے رب کے چہرے کا دیدار ایک طرف. اہل جنت جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے. تمہاری یہ زندگی بڑی مختصر مجھے اور آپ کو ملی ہے اس جنت کو کمانے کے لیے.
اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کے دیدار کی نعمت کو پانے کے لیے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہم تیرے گناہ گار بندے تجھ سے سوالی ہیں، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں بٹھا کر ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے مولا جو تیرے چہرے کا دیدار کریں گے۔ ایمان کی بہترین حالت میں میرے آقا نے فرمایا تھا جیسے 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہو اور تمہیں کوئی پریشانی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، مومن جنت میں اپنے اللہ کے چہرے کا یوں دیدار کریں گے۔ تو پیارے بھائی زندگی کو گزاریے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس ایک ایک لمحے کو اللہ کی یاد میں گزاریے، اپنے ایک ایک لمحے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں گزاریے۔ آپ کا ایک قدم جنت کے قریب کر سکتا ہے، آپ کا ایک قدم جہنم کے قریب بھی کر سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تم سے تمہارے تسمے سے، جس طرح تسمہ پاؤں کا کتنا قریب ہے اتنی جنت قریب ہے، اور اتنی ہی جہنم بھی قریب ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کے راستے پر چلو گے تو یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، اور اگر اپنی مرضی کرو گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ٹھکراؤ گے، اس دنیا کو صرف دنیا کے لیے کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، یہی محور ہوا حیات کا، زندگی کا۔ یہ کام تو ایک جانور بھی کرتا ہے نا، کھاتا ہے پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، سو جاتا ہے، بوجھ اٹھا کر گدھا گھر بھی لے آتا ہے۔ میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے، جب آئے تھے سارے ہنس رہے تھے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب ہنستے ہیں نا، میں ابو بن گیا، وہ کہتا میں دادا بن گیا، میں ماموں بن گیا، میں چچا بن گیا، میرا بھتیجا پیدا ہوا، میرا بھانجا پیدا ہوا، اور بچہ رو رہا ہوتا ہے، گھر والے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسے زندگی گزار کر جاؤ پیارے بھائی، جب آپ اس دنیا سے جاؤ آپ کے پچھلے رو رہے ہوں آپ کی جدائی میں، اور آپ مسکرا رہے ہو کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں موت کے وقت اہل ایمان پر اور کہتے ہیں اپنی پیاری روح کو باہر نکال، خوشخبری کیا ہے تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ اے اللہ یہ خوشخبری سننے والے خوش نصیبوں میں ہم سب کو اپنی رحمت سے شامل فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔